آج کا موضوع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و تحمل۔ تحمل یا بردباری سے مراد تکلیف اور مشکلات کو بغیر شکوہ و شکایت کے برداشت کرنا ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ایسی چیزوں کو برداشت کیا جائے جن کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ بہت زیادہ ناراض ہوں اور کسی کو مارنا چاہیں لیکن ایسا نہ کریں تو آپ بڑی تحمل مزاجی پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ تحمل مزاجی پر عمل کرتے تھے۔ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے یہ سیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر تحمل مزاج تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں تحمل مزاجی کا عظیم مثال پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کی اور ان کے لیے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کا برا نہ چاہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا۔ مسلمان ہونے سے پہلے ابو سفیان اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس کو معاف کر دیا بلکہ یہ اعلان کر کے اس کی عزت افزائی کی کہ جو کوئی اس کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے امان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے رہنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ آزمائش کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے حبیب، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو میں طائف کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے غفور الرحیم، ان کو سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ وہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغمبر ہوں اور ان کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے پاس بے پناہ دولت اور ہتھیار تھے۔ جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی تو وہ تعداد میں کثیر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس محض چند مجاہدین اور قلیل مقدار میں ہتھیار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی جرأت اور برداشت کا مظاہرہ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان اللہ پر تھا۔ ایک موقع پر میدان جنگ میں تنہا تھے، لیکن اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند حوصلہ اور بردباری کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں خدا کا سچا رسول ہوں۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح و کامرانی سے نوازا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
خدمت میں 10 سال تک رہا ہوں۔ خدا کی قسم میں نے جو کچھ کہا اور کیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحمل اور رواداری کی عظیم مثال کی پیروی کرنی چاہیے۔ جی کیا سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی مرتضیٰ۔ اس سے انہوں نے یہ سبق دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سا صبر و تحمل تھا ان کا بہت تھا، اور جو سے انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کرنے گئے تھے تو انہوں نے الٹا ان کو پتھر مارے تھے، تو حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کہیں تو میں اس قوم کو برباد کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو نہیں پتا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ ٹھیک ہے، اور کوئی بچہ؟ ہاں جی۔ اور وہ سب اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ بردباری سے کیا مراد ہے؟ گرلز؟ مسلمان ہونے سے قبل کون اسلام کا بدترین دشمن تھا؟ جب اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے تو وہاں کے رہنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بہت برا سلوک کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہا ہوں۔ خدا کی قسم میں نے جو کچھ کہا اور کیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی شاہ زیب۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، شاباش۔